میں نے تو اپنے دم پر یہ فیملی کھڑی کی ہے. وہ میری جان تیرے چ دم ہی نہیں تھی کہ تو ساڈے نال مل بھی پا. پاکستان کے معروف یوٹیوبر ذوالقرنین اور رجب بٹ کے درمیان جاری تنازع اس وقت سوشل میڈیا کا سب سے بڑا موضوع بن چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ رد عمل ہے جو پہلی بار ذوالقرنین کی جانب سے سامنے آیا. کیسا یوٹیوبر جو پہلے تو عام طور پر تنازعات سے دور رہتا تھا، کبھی کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا، لیکن اس بار جب معاملہ اس کی بیگم کے اوپر بات کرنے کا آیا تو وہ بھی کھل کر بول پڑا. اور یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر چکا ہے کہ جب رجب بٹ کی جانب سے مبینہ طور پر قمر آفتاب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. سوشل میڈیا پر کسی کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا ویسے ہی ایک احساس معاملہ ہے، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں ذوالقرنین سکندر نے خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا، اور اپنے بیان میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے آئے ہیں کہ کسی کے خلاف بات نہ کریں، لیکن جب بات عزت اور فیملی تک پہنچ جائے تو خاموش رہنا ممکن نہیں. ذوالقرنین نے نہ صرف جواب دیا بلکہ ایک طرح سے مکمل طور پر وہ کہانی پوری دنیا کو سنا دی جو ان دونوں دوستوں کے درمیان تھی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ رجب بٹ خود کو سیلف میڈ کہتا ہے کہ میں خود بنا ہوں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے. ان کے مطابق 2021 میں جب رجب بٹ نے پہلی بار قمر آفتاب سے رابطہ کیا تھا تو اس وقت وہ اتنے زیادہ فیمس نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد 2023 میں ہم نے انہیں ایک پوڈ کاسٹ کے لیے بلایا اور ہم نے 2 سال بعد اس کے میسج کا جواب دیا. یہ اس کی اوقات تھی، اور اس کے بعد یہ بڑی آڈینس تک اس کو پہنچنے کا موقع ملا. اور ذوالقرنین کا کہنا تھا کہ انہوں نے نہ صرف رجب بٹ کو سپورٹ کیا بلکہ انہیں سوشل میڈیا پر پروموٹ بھی کیا، شارٹس بھی دیے اور ان کی ویورشپ بڑھانے میں مدد کی. یہاں سے معاملہ صرف الفاظ تک محدود نہیں رہا بلکہ ذوالقرنین سکندر نے کچھ بڑے دعوے بھی کیے جن میں مالی معاونت، برانڈز، کولیبریشنز اور یہاں تک کہ شادی کے اخراجات کی اس نے ذکر کیا اور کہا کہ میں نے مدد کی ہے. اور یہاں تک اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کی شادی کے دوران کپڑوں، میک اپ اور دیگر معاملات پر بھی انہوں نے کردار ادا کیا. یہ تمام باتیں سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں. اور وہ اس نے یہ بھی کہا کہ جس فرنیچر پر، جس بیڈ پر تم بیٹھتے ہو، سوتے ہو، وہ بیڈ بھی تم نے میری مرہون منت حاصل کیا. میں نے اپنے دوست کو فون کیا کہ فلاں جگہ سے جا کر تمہیں یہ فرنیچر سستا ملے گا، وہاں سے خرید لو. اور پھر اس نے وہ تمام جو ویڈیوز بھی اپنے ولاگ میں چلوائیں اور دکھایا کہ جہاں پر رجب بٹ کہہ رہا تھا کہ میرے جو آئیڈیل ہیں، جو میرے رول ماڈل ہیں، وہ ذوالقرنین ہیں. اور ذوالقرنین ایک جگہ پر رجب بٹ کو اپنا بچہ بھی کہہ رہا تھا. جبکہ یہ تمام ویڈیوز اور تمام ریکارڈ سامنے آنے کے بعد ذوالقرنین سکندر نے اس بات کا حلفیہ بیان بھی دیا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں یہاں پر اسی جگہ میں ہی غرق ہو جاؤں، جبکہ اگر اس شخص کے پاس کچھ سچی باتیں ہیں جو مجھے اس نے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، تو یہ آئے، یہ حلف اٹھائے اور بتائے کہ میں نے یہ سب کچھ غلط کہا ہے. ناظرین کرام، یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا کہ جب رجب بٹ نے اس کی بیوی کو آنٹی کہہ کر بلایا اور یہ کہا کہ آنٹیوں کا ٹولہ بھاڑ میں جائے، اور جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں میرے خلاف کمپین چلا رہے ہیں وہ اپنا مل کر زور لگا رہے ہیں کہ وہ میرا ایک بال بھی جو ہے اسے بھی نہیں وہ کھینچ سکتے. یہ جناب رجب بٹ کی جو لینگویج ہے آپ اسے بخوبی جانتے ہیں کس طرح وہ بات کرتا ہے. اور اس نے اسی طرح کہا کہ جو آنٹیوں کا ٹولہ ہے وہ بھی پہاڑ میں جائے. اور الحمدللہ رجب فیملی جو ہے وہ اپنے سر پر بنی ہے، اپنے بلبوتے پہ بنی ہے، اپنی ایفرٹس اور اپنی محنت اور لگن کے بعد بنی ہے. جبکہ وہیں پر ذوالقرنین نے ایک جو بیان جو ہے وہ بھی یہ دکھایا کہ جہاں پر وہ اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو رجب کہہ رہا ہے کہ مجھے ذوالقرنین نے بڑی سپورٹ کی ہے. تو ناظرین کرام، یہ کہانی جو ہے اب نہ صرف ان دونوں کے درمیان رہی ہے بلکہ سوشل میڈیا پر یہ تنازع جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھاڑ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ڈی ویلیو، ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کنٹروورسی جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جبکہ رجب بٹ نے یہ کہا ہے کہ چلے تمہیں عید کا صدقہ ہو، رجب فیملی کی جانب سے تمہیں ملینز ویوز نہیں آ رہے تھے اور اب یہ لو تمہیں ملین ویوز آ چکی ہیں. اور پھر اس نے یہ کہا کہ آنٹی پولیس بلا لے گی، یہ گانا بھی لگایا اور اس کی بیگم کو تنقید کا نشانہ بنایا. جبکہ اسی حوالے سے قمر آفتاب نے یہ بھی کہا کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ماؤں بہنوں کو اور دوسری کی ماؤں بہنوں کو سانجی سمجھتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، اور جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. اب آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ رجب بٹ کے ساتھ نہ صرف یہ تنازع بلکہ اس سے پہلے مسٹر پتلو اور باقی اس کے کئی دیگر دوست جو ہیں اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ایک لڑکے نے اس کو ایکسپوز کیا تھا اور کہا تھا کہ اتو سی جو رقم ہے اس سے آپ یہ سیکھ چکے ہوں گے. اور ڈکی بھائی کے درمیان بھی ان دونوں کی جو ہے ہمیں وہ اتنی کوئی بانڈنگ نظر نہیں آ رہی. تو اب ناظرین کرام، کہانی یہاں پر رکی نہیں بلکہ یہ کہانی جو اب نکلتی ہوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ
आ चुकी है और दोनों एक दूसरे को ट्रोल कर रही हैं। और मजीद जो ज़ुल्करनैन ने कहा कि इसकी औकात इतनी है कि ये जो खुद को बड़ा यूट्यूबर समझता है, मेरे ख्याल में ये सबसे छोटा और सस्ता तरीन यूट्यूबर है। नाज़रीन, जब ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास तमाम एविडेंस मौजूद हैं, तो उस वक्त उन्होंने मैसेजेस जो हैं, ऑडियो क्लिप्स, हत्ता के CCTV फुटेज की भी बात की और एक वॉइस मैसेज चला कर भी सुना दिया जिसमें कमल आफ्ताब जो है वो किसी के साथ रिक्वेस्ट कर रही है कि आप उसके साथ कोलैबोरेशन करें। वो महज इल्ज़ाम नहीं थे बल्कि पीछे शवाहिद भी मौजूद थे और ये एक ऐसा मोड़ था जहाँ इस तनाज़े ने मज़ीद संजीदा शक्ल इख्तियार की, क्योंकि अब बात सिर्फ ज़ुबानी नहीं रही बल्कि सबूत की बात भी होने लगी। दूसरी जानिब रजब भट्ट की जानिब से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और उनके हामी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी मुतहर्रिक है। शाहज़ेब ने भी बाकायदा तौर पर कमल आफ्ताब को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर वो फेमस नहीं था तो आपने बुलाया क्यों, और मौक़िफ़ दुरुस्त करार देते हुए उसे सच सामने लाने की भी कोशिश समझ रहे हैं। और कुछ लोग ज़ुल्करनैन को मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे रही हैं और इसे सच सामने लाने की कोशिश समझ रही हैं, जबकि सार्फिन का मानना है कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है या फिर दोनों जानिब से बात को बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि ये मामला अब दोनों यूट्यूबर्स के दरमियान इख्तलाफात नहीं रहा बल्कि एक अवामी बहस भी बन चुका है। अगर इस तनाज़े को एक बड़े तनाजुर में देखें तो ये सोशल मीडिया कल्चर की एक झलक भी पेश करता है, जहाँ दोस्ती, कोलैबोरेशन, सपोर्ट बाजार मजबूत नज़र आती है, लेकिन किसी एक वाक़े के बाद इनकी जहनियत जो है वो खुलकर सामने आती है और कुछ बदल सकता है। ख़ास तौर पर यूट्यूब और टिकटॉक जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर फॉलोवर, व्यूज़ और ब्रांड डीलर्स का दबाव होता है, वहीं से ऐसे तनाज़ात सिर्फ आम नहीं बल्कि तेज़ी से बढ़ भी जाती हैं। और अहम पहलू ये है कि फैमिली को इसमें शामिल करना या ज़ाती मामलात को आवाम के सामने लाना, ये ख़तरनाक रुझान बनता जा रहा है। कमल आफ्ताब का नाम इस तनाज़े में आने के बाद मामला मज़ीद एहसास हो गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ दो अफराद की लड़ाई नहीं बल्कि एक फैमिली का मामला बन चुका है। इससे ना सिर्फ दोनों फ़रीक़ैन के इमेज जो है वो मुतासिर हो रहे हैं बल्कि उनके फैंस पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया पर दोनों की तरफ से क्लिप्स, बयानात और रद्द-ए-अमल तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ साथ तनाज़े में कोई नया से नया पहलू सामने आ रहा है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आखिर इस मामले का अंजाम क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। आखिर में एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या सोशल मीडिया पर कामयाबी के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है, और क्या ऐसे तनाज़ात से बचने के लिए कोई हद मुकर्रर होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ फॉलोअर्स और व्यूज़ की दौड़ है तो दूसरी तरफ इज्जत ताल्लुकात की साख पर भी दाव लग जाता है। और वो पहले जिन पर ना सिर्फ यूट्यूबर्स को बल्कि बतौर नाजरीन भी हमें गौर करना चाहिए कि हम किन लोगों को देख रहे हैं, जो हमारी मतलब कि जो पसंदीदा शख्सियात हैं वो किस तरह की हैं, जो जिनको 9 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं वो लोगों को क्या भाषण दे रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा। और इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।